اسی طرح نئے نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بھی سنیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے، میرا مقدر سنور جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے، میں بدبخت نہ رہوں، میں محروم نہ رہوں۔ لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ دعا کرو۔ آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کی دعا سکھا رہے حضور، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کیا، آقا بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا، اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے، بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں۔ اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے دو لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر دو فرمایا حرام لقمہ کھانے والا، وہ بھی اسی حصے میں جائے۔ جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو۔ آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے۔ حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا، جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے، کیا گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ وہ کہا میں تربیت نہ کر سکا۔ میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتے۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں۔ آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا۔ فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے۔ قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پہ پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے، لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان
انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو، تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی، کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے کہ میں تیری 7 پشتوں کو تباہ کروں گا اگر تو جھوٹی قسم کھائے گا۔ مسلمانوں کچھ خیال ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنی اولاد کے مستقبل کا، اپنے پوتا پوتی کے مستقبل کا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پروموٹ کر رہی ہے حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف، تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے اور ہار گیا تو جہنم ملے۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے میں بھی جہنم، اور جیتنے میں جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہ نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں، تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے۔ یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس مال حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے۔ اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے۔ میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے، زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی، گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر۔ اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو، ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو، لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے۔ شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے،
منصب و اختیار میں. آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں.